بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ میں ہوں جی محمد مظہر اقبال چٹھا ایڈوکیٹ، اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل چٹھا لا ایسوسیٹس۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ میں سرکاری ملازمین کے قوانین انہیں ایجوکیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ ریٹائرڈ ملازمین کے جو معاملات ہیں ان پر بھی میں آگاہی فراہم کرتا رہتا ہوں۔ تو ساتھ ساتھ اگر کوئی اہم ترین نوٹیفیکیشنز یا کوئی قوانین سازی یا کوئی ایسے فیصلے ہوتے ہیں جو ایک خبر کا درجہ رکھتے ہیں تو وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ اس سے قبل کہ آج کے ٹاپک کی طرف ہم بڑھیں تو سب سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اگر آخر میں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے یا معلومات آپ کو پسند آئے تو اسے لائک بھی اور شیئر بھی کر دیجیے گا۔ تو یہ ایک سوال تھا جو بار بار مجھ سے پوچھا جا رہا تھا، ریٹائرمنٹ کے متعلق سوال ہے۔ لوگوں کا پوچھنا یہ تھا کہ سوال تو انٹرسٹنگ تھا، کیونکہ میرے بھی یہ نوٹس میں پہلی دفعہ آیا کہ ایک شخص نے پوچھا کہ یہ تو آپ بتا رہے ہیں کہ فلاں بیٹی کا حصہ ہوگا، یا جو ریٹائر ملازمین ہیں ان میں فیملی جو پینشن ہے اس کا جو سٹیپس بنتے ہیں یا اس کے جو آگے حقدار ہیں وہ ان کی ترتیب جو ہے وہ میں نے ایک پوری تفصیلی ویلاگ میں بیان کی تھی۔ لیکن اس کے بعد یہ سوال جب آیا تو یہ واقعی ایک ایسا کویسچن تھا کہ جس نے مجھے مجبور کیا کہ میں اس پہ اپنی جو ماہرانہ رائے ہیں وہ قانون کے مطابق جو قواعد کہتے ہیں اس کے مطابق آپ سے شیئر کروں۔ تو سوال یہ تھا کہ اگر کوئی ایسا شخص جس کی فیملی پینشن جو ہے اس کی حقدار اس کی اولاد ہے، اور اس کی اولاد میں اس کی بیٹی ہے، اور وہ بیٹی جو ہے وہ پینشن وصول کر رہی تھی اور بعد میں اس نے شادی کر لی، تو ظاہر ہے شادی کے بعد جو ہے اس کی پینشن جو ہے بند ہو گئی۔ تو یعنی اصول بھی یہی ہے کہ جب تک شادی نہیں ہوتی اس وقت تک اگر بیٹی اس کی حقدار ہے فیملی پینشن کی تو وہ بیٹی پینشن وصول کر سکتی ہے۔ تو جب وہ شادی کر لے گی تو لا محالہ جو ہے قانون کے مطابق اس کی پینشن جو ہے وہ بند ہو جائے گی۔ لیکن یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس شخص نے مجھ سے یہ پوچھا کہ پینشن میری فیملی پینشن بند ہو گئی، لیکن اس کے بعد جو ہے میری جو وہ محترمہ تھی جو مجھ سے یہ سوال کر رہی تھی، وہ کہہ رہی تھی کہ اگر مجھے اب طلاق ہو گئی ہے، اور طلاق ظاہر ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ طلاق یافتہ جو بھی بیٹیاں ہیں وہ بھی حقدار ہیں، تو کیا اگر میں پہلے پینشن وصول کرتی رہی ہوں اور اس کے بعد میں نے شادی کر لی اور میری فیملی پینشن بند ہو گئی، تو اس کے بعد دوبارہ میں نے اگر طلاق مجھے ہو گئی ہے اور میں پھر حقدار ہو گئی ہوں فیملی پینشن کی، تو کیا اس صورت میں مجھے فیملی پینشن ملے گی؟ تو قانون کے مطابق جو ہے وہ بالکل آپ حقدار ہیں۔ قانون اس میں طلاق یافتہ کا لفظ استعمال کرتا ہے کہ طلاق یافتہ بیٹیاں جو ہیں وہ اس کی پینشن کی حقدار ہیں، اور آپ بالکل حقدار ہیں۔ آپ کے سوال کا بالکل سیدھا جواب ہے۔ اگر آپ کو کوئی یہ پرابلم پیش آ رہی ہے یا آپ کو ڈپارٹمنٹ جو ہے آپ کی اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو پھر قانون کی وضاحت کے لیے عدالتیں موجود ہیں۔ آپ کو عدالتی راستہ جو ہے وہ اختیار کرنا پڑے گا۔ تو ظاہر ہے کہ یہ ملک جو ہے اس میں جس کے پاس اختیار ہوتا ہے وہ کسی کا معاملہ حل کرنے کے بارے میں بہت کم لوگ ہیں وہ جو سوچتے ہیں، زیادہ تر رکاوٹیں ہی کھڑی کرتے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ہی جو ہے میں ایک کیس لا ہے اور اس میں جو بیٹیوں کی تقسیم ہے جو اس سوال سے ریلیٹڈ ہے، تو وہ بھی میں آپ کی نظر کرتا ہوں کہ اگر ایک شخص کی بیٹیاں ہیں تو ان بیٹیوں کے درمیان میں کیسے تقسیم ہوگی اس کی پینشن۔ تو فیملی پینشن جو ہے اس کا ایک فیصلہ جو ہے کیس لا موجود ہے، وہ آپ کی نظر کرتا ہوں۔ یہ کیس لا جو ہے نا وہ نوٹ فرما لیں، 2019 PLC نوٹ 13 پیج 14۔ اس کا اپنا یہ تو ایک فیصلہ ہے۔ اس کے بعد سول سرونٹس فیملی پینشن رولز
1997 جو ہے اس کی یہ تشریح کی گئی ہے، اور اس میں یہ بتایا گیا کہ مرحوم باپ کی پینشن تمام بیٹیوں میں برابر تقسیم ہوگی، تاہم جس بیٹی کی شادی ہو جائے وہ پینشن کے حق سے محروم ہو جاتی ہے۔ تمام نابالغ، بیوہ، کنواری یا طلاق یافتہ بیٹی پینشن میں برابر شریک ہوگی اور ان میں برابر تقسیم ہوں گی۔ اب یہ جو سوال پوچھا گیا ہے، کیونکہ وہ بھی اسی سے ریلیٹڈ تھا، تو طلاق یافتہ بیٹی جو ہے وہ بھی اس میں شامل ہے۔ تو صرف تھوڑا سا یہاں جو ابہام ہے وہ یہی پیدا کیا جاتا ہے کہ نہیں جی وہ پہلے لے رہی تھی تو اب جو ہے وہ اس کی فیملی پینشن بند ہو گئی تو لہٰذا اس کا رائٹ کلوز ہو گیا۔ ایسی کوئی صورتحال نہیں، جب بھی اس کو طلاق ہوگی تو اس کا رائٹ اسٹیبلش ہو جائے گا۔ تو میرے اس ویلاگ کو اگر آپ کو پسند آئے اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں جو معلومات دی گئی ہیں وہ انتہائی اہم ہے، تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا تاکہ دوسروں کا بھی فائدہ ہو۔ تو اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا، اس سے پہلے کہ پھر میں آپ سے اپیل کروں کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ تو انشاءاللہ ملیں گے آئندہ انتہائی اہم قانونی نکات کے ساتھ اور اہم جو مسائل ہیں سرکاری ملازمین کے، ان کے حل کے ساتھ انشاءاللہ۔ تو تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا نگہبان ہو۔ تھینک یو، شکریہ۔